کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جنہیں کبھی کھولنا نہیں چاہیے، لیکن ایمن وہ عام لڑکی نہیں تھی۔ ایمن ایک بہادر، تجسس سے بھری 12 سالہ لڑکی جو نورپور گاؤں میں اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن اسکول سے واپس آتے ہوئے جنگل کے کنارے سے گزرتے ہوئے اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی اسے نام سے پکار رہا ہو۔ وہ آوازیں اسے جنگل کے درختوں کے بیچ لے گئیں، جہاں اسے ایک عجیب سا دروازہ نظر آیا، پرانا، مٹی سے بھرا، لیکن چمکتا ہوا۔ دروازے پر لکھا تھا، جو یہاں آیا کبھی واپس نہ گیا۔ لیکن تجسس نے خوف کو دبا دیا اور ایمن نے دروازہ کھول دیا۔ منظر بدلتا ہے، جادوئی دنیا کی آوازوں کے ساتھ۔ دروازہ ایک جادوئی گھر میں کھلتا ہے، باہر سے چھوٹا، لیکن اندر ایک دنیا جیسے خواب اور حقیقت کا ملاپ ہو۔ وہاں ایک پرانی عورت کھڑی تھی، نرم مسکراہٹ کے ساتھ۔ میں ہوں دعاؤں والی اماں، یہاں سب محفوظ ہیں۔ ایمن کو کھانا ملا، آرام ملا، اور لگنے لگا جیسے کوئی اسے ماں کی طرح چاہ رہا ہے۔ لیکن رات کے وقت خواب بدلنے لگے، بچے چیختے، دیواروں پر خون اور دروازے بند۔ ہر رات ایک ہی سرگوشی سنائی دیتی، یہ جگہ مت چھوڑنا۔ ایمن نے گھر کے ایک پرانے کمرے میں جھانکا، وہاں اسے ملے کپڑے، کھلونے، جوتے، سب پر الگ الگ بچوں کے نام۔ پھر ایک پرچی ملی، میں ہوں علی، اگر کوئی یہ پڑھے تو بھاگ جا، وہ عورت اماں نہیں، ایک جادوگرنی ہے، وہ ہماری جان لیتی ہے۔ ایمن کے قدم لرز گئے، لیکن وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ وہ اماں کے پیچھے چھپ کر دیکھتی ہے، اور دیکھتی ہے کہ وہ عبادت نہیں کر رہی، وہ کسی جادو کا ورد کر رہی ہے۔ اس کے چہرے پر جھریاں غائب ہو رہی ہیں، اور سامنے ایک شیشے کے پیالے میں بچوں کی تصویریں گردش کر رہی ہیں۔ ایمن کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ایمن اپنی نانی کی وہ دعائیں یاد کرتی ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ جادوگرنی چیختی ہے، رک جا، مت پڑھ۔ گھر لرزنے لگتا ہے، دیواریں گرنے لگتی ہیں۔ ایمن نے دعاؤں سے، حوصلے سے اور اپنی نیکی کی طاقت سے اس گھر کو تباہ کر دیا۔ وہ باہر نکل آئی۔ صبح ہو چکی تھی۔ ایمن گاؤں واپس پہنچی اور بچوں کو خبردار کیا، اگر جنگل میں کوئی دروازہ دکھے تو اسے کبھی مت کھولنا۔ کچھ دن بعد ایمن واپس جنگل گئی، مگر وہاں اب کچھ نہیں تھا، نہ دروازہ، نہ آواز، بس خاموشی اور ایک ہوا کی سرگوشی جو کہہ رہی تھی، تم بچ گئی۔ لیکن سب بچے اتنے خوش نصیب نہیں ہوتے۔ یہ کہانی تھی ایمن کی، ایک بہادر لڑکی کی جس نے اپنی عقل، دعا اور ہمت سے ایک شیطانی جادوگرنی کو ہرا دیا۔ لیکن اگر آپ نے اس کہانی کو پسند کیا تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ شاید کوئی اور بچہ بھی ایسا دروازہ کھولنے والا ہو۔